کہ دو کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر بخاری میں یہ بھی آیا کہ اگر اس سے کوئی بہتر تسبیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سکھاتا، فرشتوں کی بھی تسبیح یہی ہے، اور دوسری فارم میں بھی آئی ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاروں کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کنٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں۔ 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، فی العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کرو۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں۔ الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کریں، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے،
لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نہ اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے یا رسول اللہ وہ تو امیر صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے بلو کارڈ دے چکر ہی پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نا چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ،
33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے، یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے۔ تو اچھا، یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی۔ پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے فاطمہ والی حدیث، تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے۔ سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے؟ جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے، آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی، تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں، یہ اتنا کمال کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے، اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو۔ ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا۔ آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست۔ اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ، اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ، اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں، اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے۔ روزے کی جو ٹائمنگز ہیں، یعنی سحری اور افطاری کی، یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے۔ بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے۔ اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی، اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے۔ وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں، لیکن وہ شعار اسلام میں سے اسے ہم چینج نہیں کر سکتے، اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں، اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی۔ اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے، تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق۔ اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی 5:10 کا پتا ہے لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے، تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے۔ لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، جی بھی جلدی افطار کرنا ہے۔ بھئی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا۔ لہذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے، اس کو آپ فالو کریں۔ اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافعی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں۔ ویسے تو حنفی اور شافعی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے، وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے، لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں۔ اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا، ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے۔ باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا، رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188، اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک، اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے۔ رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے، نہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اذان کے دوران کھانا پینا۔ تو بھائی یہ جو اذان کے دوران کھانا پینا ہے، یہ ایک سنن نبی داؤد کی حدیث تھی
جسے مس یوز کیا لوگوں نے، وہ اس طریقے سے نہیں تھی. وہ یوں ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہو جائے تو جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کچھ کھا پی لے جلدی سے. یعنی وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس دوران. یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ 10 منٹ پہلے سحری ختم کر کے بیٹھے ہیں اور اذانیں شروع ہوگی اور آپ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں. آپ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ اس شخص کے لیے ہے کہ مثلا 5:05 پہ اس نے سحری شروع کی اور 5:10 پہ ختم سحری ہو رہی ہے. اس دوران وہ 1-2 منٹ اوپر کھا لیتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں، تو اس کے لیے ایک گنجائش ہے. یہ بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے. لیکن ایک بندہ اٹھا ہی 5:10 پہ ہے اور اسے پتا ہے کہ 5:25 تک اذانیں چلتی ہیں اور ختم سحری ہے ہی 5:10 ہے، تو وہ 15 منٹ کے جی میں اذانوں کے دوران کھا رہا ہوں، اس کا روزہ کوئی نہیں. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ اس حدیث کو غلط لوگوں نے یوز کیا. وہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھا. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اگرچہ 1 رکعت اس کی اس ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے کہ سورج نکل رہا ہے، غروب وقت ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اس طریقے سے اسی حدیث میں ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، اگرچہ اس کی 3 رکعتیں مغرب کے وقت میں. تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو شخص اس سے پہلے سحری شروع کر چکا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لیٹ اٹھا تھا. لیکن اگر کوئی شخص اٹھا ہی ایسے وقت میں ہے کہ ختم سحری ہو چکی ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ 8 پیرا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، ادر وائز چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ میں کھائے پیے بغیر روزہ چلا نہیں سکوں گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا ترک نہ کرو، کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں. اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم فوراً کھانا پینا ترک کر دو، کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں. جب تک انہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ طلوع فجر ہو چکی ہے، یعنی ختم سحری کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے. تو جیسے ہی وہ اذان دیں فوراً کھانا پینا چھوڑ دو. اس زمانے میں اذان کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ ختم سحری ہو چکی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا ایکوریٹ تو نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے. آج کل تو ہم سیکنڈز تک بتا سکتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر تو وہ والی گرفت اس انداز میں نہیں ہو سکتی. لیکن آج ہمیں پوری کی پوری کیلکولیشنز پتہ ہے. لیٹ لانگ کے ذریعے عام سافٹ ویئرز کے اندر بھی 1.5-2 لاکھ شہروں کے نمازوں کے ٹائم اور سحری اور افطاری کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ نمازوں والی ٹائم ہے نا. فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے وہ ختم سحری ہے، اور جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب ہے، وہاں پہ آپ نے روزہ کھولنا ہے. لہٰذا آج کے دور میں تو ایز سچ یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا. مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص غلطی سے مغرب سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں 1 روزے کی وہ قضا دے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کافی گہرے بادل آگے مغرب میں، تو اس وقت تو گھڑیوں والا سلسلہ ہی نہیں تھا. تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکل آیا. اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا اصل میں. ہاں آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے جی، کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو، وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی ہاک نہیں ہے، اور غوث قطب ابدال تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر دانا. یار میں صحابہ کرام کی حضرت ابو بکر کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو صحابی ہیں، حضرت زبیر کی بیوی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے روزہ کھولا اور بعد میں سورج نکل آیا. تو وہ عبداللہ ابن زبیر کا جو چھوٹا بھائی ہے عروہ ابن زبیر، ان کے بیٹے تھے ہشام، وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے. تو وہ ہشام بن عروہ سے کسی نے پوچھا کہ جب سورج نکل آیا تھا تو پھر وہ روزے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا روزے کی قضا دی تھی، اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا. لیکن دیکھیں آج یہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں جی گپ اندھیرا چھا جائے اور غروب آفتاب کا ٹائم آپ کی گھڑی بتا رہی ہے 6:20، ہمارا بچہ بھی روزہ نہیں کھولے گا، جو مرضی ہو جائے. وہ کہے گا جی یہ تو سورج نکل آئے گا. یہ سائنس کی برکات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل دین کو پریکٹس کرنا کتنا آسان ہے. یہ غلطی کے چانس ہی ختم ہو گئے. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غلطی کر بیٹھے تو وہ بھول چوک اس کی معاف نہیں ہوگی، اس کا روزہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اس کیس کے اندر. مسئلہ نمبر 4 کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، یعنی اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس کا روزہ تھا،
تو اب اس کا حکم ڈفرنٹ ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، اس کا روزہ اس سے ضائع نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے گا وہ جو منہ میں بھی لقمہ ہے وہ باہر پھینکنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ بوٹی رکھی ہوئی ہے تو چلو، نہیں، اس ایک لمحے میں جیسے ہی آپ کو پتا چلا تو اس کو بھی آپ نے منہ والی غذا کو بھی باہر نکالنا ہوگا. اگر اسے آپ نے اندر کر لیا پھر روزہ گیا، کیونکہ اب آپ کو پتا چل گیا. اسی طریقے سے اسی میں امپلائڈ ہے، اگر کوئی میاں بیوی کا تعلق اس اعتبار سے قائم ہو گیا، ویسے تو یہ بہت دور کی بات ہے، لیکن چونکہ ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ بھی پھر روزہ اس کا اس اعتبار سے باطل نہیں ہوگا اگر بھول کر کوئی ایسا معاملہ ہوا. مسئلہ نمبر 5، مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے، احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ نمبر 6 وہ ہے کہ اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائیں، یعنی وہ پیریڈ شروع ہو جائیں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضاء کا بعد میں حکم دیتے تھے، اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے، پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی ہیں، لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے، وہ آپ نے بعد میں قضاء دینی ہے. لہذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو پتا ہوتا ہے، وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. مسئلہ نمبر 7، کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے. وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے. تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 بجے اور آپ کو پتا ہے 5:10 پہ ختم ساری ہے، اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی، تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی، تسلی سے ساری کریں، اس کے بعد آپ غسل اتاریں. جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے. اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا، کیونکہ جنبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنبی ہو گیا نائٹ فال کی وجہ سے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ ازدواجی تعلق کا ہو یا کوئی انفیئر مینز کو یوز کرے، میں وہ انورٹڈ کاماز میں ایک ذرا پردے میں گفتگو کر رہا ہوں، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ پھر چلا جائے گا، سیدھی سی بات ہے. مسئلہ نمبر 8، روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ تو کچھ ہم نے ڈسکس کر لیے، انہیں سم اپ کر لیں. نمبر 1، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 2، جان بوجھ کر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا، وہ روزہ توڑ دے گا. اور نمبر 3، وہ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ہے کہ جب ان کے پیریڈ شروع ہوں گے آٹومیٹکلی ان کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ روزہ بعد میں قضا کریں گے، یہ وہ گناہ والے زمرے میں نہیں آئے گا. اور نمبر 4، اگر کوئی شخص غلط طریقے سے، یعنی مردوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، مسٹربیشن والا ایشو کرتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 9، اگر کوئی روزہ توڑ ہی بیٹھے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا تو بڑا سخت کفارہ ہے. ایک غلام کو آزاد کرے گا جو آج کل آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اب تو غلام نہیں ملتے. ادروائز 60 روزے رکھے گا. 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ بھی مسلسل رکھنے ہیں تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. اور ظاہر ہے یہ اس کے لیے جو بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا صرف توبہ کر لے کافی ہے. تو یہ کفارہ، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹے تو اس کا یہ کفارہ ہے. بیسیکلی امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا. حنفی ہر مسئلے میں جس میں آپ روزے کو توڑ دیں گے وہ یہی کفارہ بتاتے ہیں. یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لے نا تو کہتے ہیں وہ بھی 60 روزے رکھے گا، جبکہ یہ کفارہ صرف اس معاملے میں تھا.
اور میرا موقف بھی امام بخاری کے ساتھ ہے. کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اس میں پلنٹی واقعی ہونی چاہیے. اس میں تو چلے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی مجبوری ہو گئی, کسی کے اوپر کمزوری طاری ہوگی, اسے روزہ توڑنا پڑ گیا, اور مجبوری میں تو خیر ویسے بھی الاؤ ہے, اس کی سزا وہ نہیں ہوگی. جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کفارہ کیا ادا کرے گا. البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی اور سعید ابن مسیب تابعی کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ توبہ کرے گا اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے جو اس کی توفیق ہے, اور اس کے بعد بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. اسے وہ 60 روزوں والا جو پلنٹی والا معاملہ ہے اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا, اس کا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. اور یہ مسئلہ نمبر 10 تھا جو میں نے بیان کر دیا, چونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ کھا پی کر روزہ توڑنے کا کفارہ ڈیفرنٹ ہے اور ازدواجی تعلق والا کفارہ ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں اب اجتہادی مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ماسٹربیشن کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر 60 روزوں والا تو حکم لگانا ایک بہت ایکسٹریم ہے, اس کے لیے بھی صرف توبہ اور ایک روزے کا کفارہ بعد میں ادا کرنا ہوگا. مسئلہ نمبر 11, روزے کی قضا کب تک کر سکتے ہیں, یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے کب کرنی ہے. تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے, میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی, جو اگلا شعبان آنے والا ہے. یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضا دیا کرتی تھی, اور اس کی ریزن یہ تھی, انہوں نے خود بیان کر دی, نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے. چونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی, چونکہ نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور روزے سے ہیں تو مجھے آپ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو میں اپنے ان 7 روزے جو بنتے تھے یا جو بھی بنتے تھے ان کی قضا دے لیا کرتی تھی. اس سے یہ پتا چل گیا کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کے اندر ڈبل نیت کر لیتے ہیں, اس طرح نہیں ہوگا بھائی. ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نوٹوں کے کیس میں, مال کے کیس میں تو یہ نہیں کرتے کہ ڈبل نیت کر لیں, تو وہ نفلی روزے الگ سے رکھنے ہوں گے, یہ قضا روزے الگ سے. تو پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزے قضا کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹے ہیں تو سردیوں میں کیوں قضا دے رہے ہیں. آپ کی مرضی دے سکتے ہیں, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں رکھی. اسی میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگلا رمضان آ گیا اور رمضان شریف کے روزوں کی قضا نہیں دی تو اب وہ کیا کرے. اس میں قرآن و سنت خاموش ہے. البتہ سنن کبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو اب اگر کوئی شخص پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا اس رمضان کے گزرنے کے بعد کرے گا تو وہ پھر ڈبل کام کرے گا, روزے کی قضا بھی اور ہر اس روزے کے بدلے فدیہ بھی دے گا, جو قرآن میں ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دینا, وہ بھی دے گا. اب اسے اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی. مسئلہ نمبر 12, فدیہ کتنا ہے. وہ قرآن میں ہے کہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا. حنفی ویسے کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا. قرآن میں صرف آیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے, وقت ذکر نہیں ہوا, تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک وقت کا ہی کھانا ہے. اور اس مسکین کا خود روزہ دار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, نہ اس کا خود کوئی نمازی ہونا ضروری ہے. کسی بھی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں, آپ نے اللہ کے لیے کھلایا, وہ ہو جائے گا. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ روزے ہیں تو مختلف مساکین کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں یا روزانہ کے اعتبار سے. لیکن قرآن میں آیا کہ آپ نے وہ کھانا جو آپ خود اوسطاً استعمال کرتے ہیں نا, وہ والا کھانا آپ نے کھلانا ہے. وہ آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, ہنڈیا میں سے ایک بندے کا سالن شام کے وقت اور ساتھ 2 روٹیاں جو بھی مانگنے والا آئے اس کو دے دیا تو وہ ہو گیا, یا کسی غریب کے گھر بھجوا دیا, یا اس کے ایکویلنٹ آپ کوئی رقم بھی بھجوا سکتے ہیں. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آسانی دی ہوئی ہے. بخاری میں تو آتا ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے نا تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے, 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی, تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے. یعنی اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں, اس لیے اعلیٰ درجے کا کھانا میں دوں گا. اور پھر وہ آیت پڑھتے تھے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی کہ وہ لوگ جو مشکل سے روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہیں تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں مساکین کو.
مسئلہ نمبر 13 کہ جو پریگننٹ حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت، اس کے روزوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ روزے بعد کی دنوں میں گنتی پوری کر لیں جو چھوڑیں گے. نمبر 1 مسافر اور نمبر 2 مریض. لیکن جامع ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے مریضوں کے ساتھ ساتھ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے بعد میں رکھنے کے لیے. تو یہ بہت بڑی آسانی ہے. اور اسی میں ایک کریٹیکل مسئلہ جڑا ہوا ہے. ایک عورت پریگننٹ تھی، اس کے روزے چھوٹ گئے 1 سال کے، پھر 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی، 3 سال کے روزے چھوٹ گئے، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی. یہ تو عموماً ہو جاتا ہے. پھر 1 سال کے روزے کے، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، پھر اگلے 2 سال کے، یوں کر کے 5 7 8 9 سال کے روزے اس کے جمع ہو گئے. تو اب 8 9 سال کے روزوں کی قضا تو ایک مشکل معاملہ ہے. اور یہ کوئی تھوڑے روزے نہیں ہے، 30 روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ قرآن کا وہ جنرل حکم فالو کریں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر وہ بوجھ جس کو وہ اٹھا سکتا ہے. تو اس کے تحت پھر وہ عورت جو ہے فدیہ دے دے، اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر روزے کے بدلے 1 وقت کا کھانا مسکین کو کھلا دے یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دے. تو وہ چونکہ ایک پرماننٹ مریض والی اس کی کنڈیشن ہو گئی نا اتنے سالوں تک، تو اس کے لیے قضا کرنا یہ ایک مشکل کام ہو جائے گا. اس میں پھر اس کو اجازت ہے. 14 نمبر مسئلہ، شوگر کا مریض ہے اگر کوئی شخص اور اسے کچھ دیر بعد کچھ انٹیک لینا پڑتا ہے، یا کسی اور بیماری میں جس میں اس کو مسلسل کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے پھر وہی سورۃ البقرہ کا حکم ہے کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے پر قادر ہیں وہ پھر مساکین کو فدیہ دے دیں گے. اور یہ آیت عبداللہ ابن عباس صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے. صحابہ کرام میں 2 طرح کے لوگ تھے جو ان آیات کے فہم میں فرق کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ آپشن پہلے تھی کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں، اب آپ نے روزہ ہی رکھنا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کا حکم آج بھی باقی ہے ان مریضوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں یہ بات درست ہے کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ چاہے روزہ رکھ لے کوئی صحت مند بندہ بھی، چاہے فدیہ دے دے. وہ والا معاملہ تو منسوخ ہو چکا، اب روزہ ہی رکھنا ہے، وہ فدیے والا معاملہ نہیں ہے. لیکن مریض کے لیے، بوڑھے کے لیے یہ حکم آج بھی باقی ہے. عبداللہ ابن عباس نے وہ آیت پڑھ کے کہا کہ آج بھی یہ حکم باقی ہے بوڑھوں کے لیے اور مریضوں کے لیے. لہذا یہ مسئلہ میں نے ساتھ کلیئر کر دیا. اس میں 15 نمبر مسئلہ، مسافر کیا روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ مسافر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دے دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسے مؤخر کرے گا بعد کے دنوں کے لیے، گنتی بعد میں اس نے پوری کرنی ہوگی. اور اگر رکھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ایک آسانی ہے جو آپ اویل کر سکتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے روزہ رکھ کے اتنے بندوں کو مشقت میں ڈالا کہ اتنی بڑی چھتری اس کے لیے اٹھائی. اس کا کوئی دنیا میں تو تھرمامیٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، پیغمبر کی غیر موجودگی میں تو کسی کے بارے میں یہ ڈیسیژن دینا امپاسبل ہے، کیونکہ یہ غیبی خبر ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی لوگوں کو نیک سمجھا گیا اور ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک بڑا بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا میدان جنگ میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دوست کی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے وسوسہ آیا یہ کیسے دوست کی ہو سکتا ہے، تو اتنے جوہر دکھا رہے ہیں. تو میں اس کے پیچھے لگ گیا تو دیکھا اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی، تلوار زمین پہ کھڑی کر کے زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا. تو وہیں سے انہوں نے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے سچ کہا تھا. تو پھر آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دارومدار خاتمے کے اوپر ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا. تو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بھی نہیں تھا پتہ چلتا جب تک نبی علیہ السلام کو اللہ وحی کے ذریعے نہ بتا دے اور آپ امت تک. آج تو ویسی کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتا. بہرحال بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. آپ پوری کوشش کریں اللہ سے اچھا گمان رکھیں، آپ کے لیے معاملہ ہو جائے گا آسان. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک جنازے پہ گئے
تو وہاں آپ کی عادت تھی کہ جب دفنانے میں تھوڑا ڈیلے تھا تو آپ لوگوں کو قبرستان میں واز کرنے لگ پڑے، اور آپ نے فرمایا یہ حدیث آپ کو شروع میں نا مشکات میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائے گی، اور اس کے راوی مولا علی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا تمہارے لیے جنت جس کی مقدر ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہے، اس نے جنت میں ہی جانا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے، اور جس کے لیے دوزخ لکھی جا چکی ہے اس نے دوزخ میں ہی جانا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اب وہاں ہم بھی بیٹھے ہوتے تو ہم کہتے جو کچھ حضرت علی نے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ لکھے ہی ہوا ہے تو ہم کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، پھر ہم اپنے لکھے ہوئے اعتماد نہ کر لیں۔ یہ میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں یہ ساری حدیث کور کی ہے، مسئلہ 104ABC میں 104ABC میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم کوشش کرتے رہو، تم میں سے جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنت والے کام آسان ہوتے جائیں گے، اور جو دوست کی ہوگا اس کے لیے دوست والے کام آسان ہوتے ہیں۔ اسیسمنٹ آپ دنیا میں کر سکتے ہیں، جو بندہ خوف خدا رکھتا ہے معاملات کو لے کے چلتا ہے، اسیسمنٹ ہے کہ وہ جنت کے راستے پہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے اور وہ چل رہا ہے۔ وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے سوائے جن کو بائی نیم نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی ہے، عشرہ مبشرہ کو یا اصحاب بدر کو یا اصحاب شجرہ کو اصحاب احد کو، وہ معاملہ علیحدہ ہے۔ بعد میں تو آپ کی ساری اسیسمنٹ ہے۔ قیامت دن آپ دیکھیں گے، وہ ڈاکٹر سرار صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑی جماعتوں کے امیر اور بڑے بڑے بزرگوں کی قیامت والے دن مٹی پلید ہو رہی ہوگی، جن کو دنیا بہت بڑا بزرگ مانتی ہوگی، اللہ کے حضور وزیر ہوں گے، کیونکہ دنیا نے مانا نا، اللہ کے حضور تو نہیں پتا تھا وہ کیا ہے، تو اللہ کو پتا ہے۔ تو دنیا میں آپ صرف اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کسی بندے کے بارے میں، ڈیفینیٹلی تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ باقی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض کا انسان اچھا کام کرتا ہے تو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو آپ فرمائیں یہ اللہ کی طرف سے تائید ہے۔ برے کام کے اوپر دل کے اوپر بوجھ رہنا، اچھے کام کے اوپر خوشی کا اظہار، یعنی دل سے اندر سے آواز آنا کہ بڑا اچھا کیا تو نے، یہ اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے، شیطان اس کو برائی کی طرف لگاتا ہے اور فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ایک صحابی نے جرات کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ قدرت دے دی اس حوالے سے کہ وہ مطیع ہو گیا، میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی شخص کے لیے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے شیطان سے آزاد ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا صحابی، کوئی بھی ہو جائے، آپ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کسی معاملے کے اندر شیطان کی دخل نہیں ہے۔ اور نبی کے بارے میں بھی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی اپنی طاقت سے بچتا ہے، نبی کو بھی اللہ محفوظ کرتا ہے۔ قرآن میں نہیں آتا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا۔ میں حیران ہو جاتا ہوں یہ پڑھ کے۔ عصمت انبیاء پہ مسئلہ 88A اور 88B دیکھ لیجیے آپ میرا۔ عصمت انبیاء کا جو عقیدہ پبلک میں مشہور ہے نا، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کو اتنا راسخ کر دیا گیا، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائے نا تو لوگ آپ کو گستاخ رسول کہنا شروع کر دیں۔ یہ جنجوعہ صاحب بھگت رہے ہیں کچھ، وہ یہ تو قرآن پاک یہ یاد لے کے لوگوں کے سامنے گئے کہ بھئی قرآن پاک میں تو انبیاء کی لغزشوں کا بیان ہوا ہے، آپ نے معصومیت کا کیا عقیدہ دیا ہے؟ معصومیت کا یہ والا عقیدہ نہیں ہے جو پبلک میں مشہور ہے۔ معصومیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن کر دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک بچے کو ایک عورت نے لے کے پالا ہو، اس بچے نے تو ہمیشہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھا ہے نا، اس کے ذہن میں کبھی بھی اس عورت کے بارے میں برا خیال نہیں آئے گا، اگرچہ وہ غیر محرم ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ماں کی نظر سے ہی اس کو دیکھ رہا ہے نا۔ جیسے ہم اپنی پھوپھیوں کو، اپنی چلے پھوپھی تو محرم ہے، اپنی مامی جو بوڑھی ہے وہ تو غیر محرم ہے نا، چچی بھی غیر محرم ہے، ہم کبھی نیگیٹو نظر سے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ لیکن قرآن میں ہے کہ جس عورت نے حضرت یوسف کی پرورش کی ہے ماں کی حیثیت سے، وہ جب بند سنور کے ان کو برائی کی طرف بلا رہی ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا۔ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اپنی ماں کا قصد کر لیتا، ماں تو تھی، ماں کی نظر دیکھا، یعنی عورت کا فتنہ اتنا بڑا ہے۔ اسی لیے نظروں کی حفاظت کا اور یہ معاملات کا کیا گیا۔ میرا مسئلہ نمبر
161A है नजरों की हिफाजत और गद्दे बसर के ऊपर डिटेल्ड 17 हदीस बुखारी मुस्लिम से मैंने इस हवाले से बयान किए हैं। ये बहुत बड़ा फितना है इस हवाले से, ठीक हो गया जी। चलिए भाई, इसी में ज़िमन और इसमें वो हदीस में मुस्लिम शरीफ की दोबारा कोट कर दूं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन के लिए गुनाह ऐसा है, छोटा सा गुनाह भी गोया उसके सर पे किसी ने पहाड़ रख दिया, और मुनाफिक के लिए ऐसा है कि एक मक्खी थी बैठी थी उड़ा दी। हुण तुसीं जरा पहले सवाल लाओ ना जेडे पुछदे भी हो कि केड़ा छोटा वड्डा है। मैं कहना जी बंदा इस तो पहले ते जनाब जेड़ा ना कन्ना तो धुआं निकलना चाहिए है सवाल करने तो पहले कि छोटा केड़ा ते वड्डा केड़ा है। भाई गुनाह गुनाह है, दैट्स ऑल। इसीलिए कुरान पाक में इन चीज की तफरीक नहीं की गई ना हदीस के अंदर। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कुरान और हदीस में सिर्फ कबीरा गुनाह गिनवाए गए हैं। चैप्टर्स भी बने हुए हैं ना हदीस की किताबों में, इसमें भी आप देखें कबीरा गुनाहों का बयान, सगीरा गुनाहों का ज्ञान, कोई चैप्टर ही नहीं है इसके अंदर, कहीं भी नहीं है, क्योंकि गुनाह है ही गुनाह है। कबीरा बताया गया कि गुनाह से तो बचना है, कबीरा का है इधर जरा ज्यादा ध्यान नाल बचना है, इसलिए छोटे गुनाहों की लिस्ट नहीं बनाई गई है। समझ आई बात की? वरना लोगों ने कहा ऐसा कर लो। हाँ, कुरान में है कि जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं इल्लल लमम, हाँ छोटे बोल। इल्लल लमम क्या होता है? इल्लल लमम यह है कि इंसान से बाज़ औक़ात यानी बेध्यानी में किसी का दिल दुखा दिया, इंटेंशन नहीं थी, यानी बीवी ने कोई बात की और आप किसी और मूड में बैठे थे और आप कहते हैं चुप कर जा इस टाइम, ये गुनाह है, दिल दुखा दिया ना, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी। चले आपको सगीरा गुनाह बता दिए, ये सगीरा गुनाह है, ठीक हो गया? तो इससे बचे, ये नहीं कि करना शुरू कर दें, वरना आपकी बीवी भी इस वीडियो को देखने के बाद करनी शुरू कर देगी कि खैर है छोटा ही भाई माफी मांग लांगी। लेकिन एक बंदे की आदत है कि वो हर मामले में अपने बीवी के साथ लड़ता है, उसको गालियां देता है, तो फिर ये कबीरा गुनाह है, छोटा नहीं रहा। और सही मुस्लिम में हदीस आप ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जानते हो मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा या रसूल सल्लल्लाहु, हम तो मुफलिस उसी को समझते हैं जिसके पास दुनिया का मालो मता ना हो। आपने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो पहाड़ों के बराबर नेकियां, रोजा, हज, ज़कात की लेके आया क़यामत वाले दिन, लेकिन इस हाल में आया कि दुनिया में किसी का दिल दुखाया था, किसी को डांटा था, किसी का खून बहाया था, और किसी को यानी बुरे अंदेशे के साथ देखा था, खौफजदा किया था, किसी को थप्पड़ मारा था, और वो क़यामत दिन आएगा कि या अल्लाह आज मुझे बदला चाहिए। और क़यामत के दिन का बदला ये नहीं होगा कि या अल्लाह ने मनु चंड मारी सी ते ए लो मनु ही मार दे ना, ये दुनिया में है। आखिरत में थप्पड़ के बदले में आपको नेकियां देनी होगी, थप्पड़ नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसकी नेकियों में से इतनी ले जाओ, एक थप्पड़ के बदले इतनी, ठीक है? और मुझे जब कभी गुस्सा आता है ना तो मैं अपनी बीवी से कहता हूं मैं तेरी 100 फजर दी नमाज़ा लैनियां ने, जो कुछ कीता ता मैं छोड़ांगा, तुम लैनी फजर वालियां ने, भारियां होंदियां ने ना, ठीक है? खाली बुजुर्ग नहीं भारे होंदे, नेकियां भी भारियां होंदियां ने। तो नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि वो नेकियां ले जाएगा, फिर एक और आएगा वो भी नेकी ले जाएगा, अभी भी लोग बाकी होंगे हत्ता कि उसकी नेकी खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाएगा अब इस तरह करते हैं कि रिवर्स इक्वेशन शुरू कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। जो लोग अब हक लेने के लिए आ रहे हैं वो अपने गुनाह इसके खाते में डालते जाओ। ये नेकियां तो नहीं दे सकता ना, तो आड़े दे होले करा ना, मैं ये खाते च पाओ, करते 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 उसको औंधा मुंह दोजख में फेंक दिया जाएगा। तो ये मामला इतना खतरनाक है, ठीक हो? अच्छा अली भाई, इसमें ये भी एक बात है ज़िमन के इबादत में सुकून आ जाता है इस वाले से, क्या यानी कि कबूलियत इबादत में सुकून तो हिंदुओं को भी मिल रहा है, सिखों को भी मिल रहा है, कादियानियों को भी मिल रहा है, आप जरा उनसे पूछें, ठीक है? जो मज़ारात पे जा रहे हैं उनको भी सुकून आ रहा है, वो माहौल ही इतना जबरदस्त होता है, बिल्कुल खुला डुला माहौल होता है, हवा चल रही होती है, तो वो आपको मिलता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो गोरा जब बीच के ऊपर कपड़े उतार के सनबाथ ले रहा होता है वो भी सुकून एंजॉय कर रहा होता है, सुकून के साथ तो ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है? हाँ, इल्मी सुकून कि आपका ज़हन सेटिस्फाई हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये ठीक है, ये गोरे को नहीं मिलेगा, ये कब्र के पुजारी को भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ उसको मिलेगा जिसके पास दलाइल होंगे कि मैं किताब सुन्नत के ऊपर चल रहा हूं कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी अप्रोच को आप इल्मी अप्रोच रखें, जज्बाती ना रखें। और गांधी साहब का जुमला मुझे बड़ा पसंद है कि उन्होंने कहा कि इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह की,
اور عقیدت رکھو تو صرف محمد رسول اللہ سے صلی اللہ اثر کے وقت میں ایک ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے حنفیوں کی ایک ضد ہے، وہ کہتے ہیں دو مثل جب تک سایہ نہ ہو جائے، دو مثل میں بھی پلس سایہ اصلی شامل ہے، یاد رکھیے صرف دو مثل نہیں، وہ سنن نسائی کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ سایہ اصلی کو نکال کے، ورنہ تو آپ کی کیلکولیشن ہی ساری غلط آ جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ دو مثل، حالانکہ صحیح مسلم میں موجود ہے دو مثل تو آخری وقت ہے، اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی افضل ترین، جس طرح کہ وہ عشاء کا آدھی رات تک کہا گیا نا، تو وہ افضل ترین جو میں نے اس کی فارم بیان کیا صحابہ کی، جیسے یہاں پہ بھی اگر وہ اس فارم کو نہیں کو مانتا تو پھر یہاں بھی تو آیا نا کہ جی یہ ہے، اور پھر دوسری طرف بخاری مسلم میں ہے کہ سورج غروب ہو رہا اس وقت بھی آپ اثر پڑھ سکتے ہیں، تو اگر آخری وقت وہی تھا دو مثل تو اس کے بعد دو مثل کے بعد بھی گھنٹہ سوا ہوتا ہے، پڑھ سکتے ہیں افضل۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ کچھ تابعین ایک صحابی کو ملنے جاتے ہیں انس بن مالک کو، تو پوچھتے ہیں کدھر سے آؤ، کہتے ہیں ہم زور پڑھ کے آئے ہیں حنفیوں کی مسجد، ہاں آج کے دور وہ کہتے ہیں اثر کا وقت شروع ہو چکا ہے، یہ کون سی زور پڑھ کے آئے ہو، نبی علیہ السلام تو ہمیں اثر پڑھاتے تھے جب سورج خوب روشن ہوتا تھا، تو انہوں نے ادھر ہی اپنے گھر میں جماعت کرا کے ان کو اثر کی نماز پڑھائی اپنے ساتھ، مسجد میں بھی لیٹ تھی، فقہ حنفی کی مسجد ہو تو فقہ حنفی اس زمانے میں بھی تھی، لیکن صحابہ بھی تھے اس زمانے میں جو کہتے تھے یار یہ کیا کر رہے ہو، کیونکہ بنو امیہ نے نمازیں لیٹ کرنی شروع کر دی تھی۔ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا تمہیں حکمران ایسے آئیں گے تم پہ مسلط ہوں گے، تمہیں نمازیں لیٹ کروایا کریں گے، یا رسول اللہ کیا کروں، فرمایا تم اپنی پڑھ لیا کرنا، بعد میں ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، وہ تمہاری نفل شمار ہو جائے گی، اپنے وقت میں پڑھ لیا کرنا، ان کے ساتھ اس لیے پڑھنا کہ وہ غدار وطن ڈکلیئر کر دیں گے، ظاہر ہے وہ ملوکیت تھی نا۔ یہ آل امیہ جب نمازیں لیٹ کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یہ جمعے اتنے لیٹ کر دیتے تھے، جمعہ جا کے عصر کے وقت میں پڑھتے تھے، جس طرح آج کل ہمارے جیلوں میں کئی مسجدیں 3 بجے جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، 2:45 ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ 2:55 میں عصر کا وقت شروع ہو گیا ہوتا ہے، عصر کا جو ہے وہ مغرب تک ڈلے کر دیتے تھے، حالانکہ واضح حدیث ہے۔ میں یعنی جو چند چیزیں میں نے شروع میں جو سٹڈی کی نا 2008 میں، اس میں ایک عصر کی نماز کا اختلاف بھی تھا، آپ ایمانداری سے بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک ساری حدیث کی کتابیں کھول کے عصر کا وقت دیکھیں کون سا صحیح ہے، وہ وہی ہے جس کو اہل حدیث فالو کر رہے ہیں، بلکہ حنفیوں کے علاوہ سارے اسی کو فالو کرو، سعودی عرب میں بھی چلے جائیں وہی فالو ہو رہا ہے، اسی لیے آپ جب وہ سلیکٹ کریں نا نماز ٹائمنگ تو وہ شافعی والا سلیکٹ کر لیا کریں، وہ شافعی والا جو ہے نا وہ حدیثی ہے سر، بخاری مسلم میں واضح حدیثیں موجود ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب میں اتنا وقفہ تھا، صحیح مسلم میں تو بڑی ڈیٹیل آتی ہے، بخاری میں موجود، کہ اگر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک اونٹ نہر کیا جاتا اور اونٹ کے 10 حصے کیے جاتے اور اس کے بعد اس کو صاف کر کے پکا کے کھا لیا جاتا، تب بھی ابھی سورج بہت بلند ہوتا تھا، تو ذرا اونٹ کو نہر کر کے اس کی کھال اتار کے اس کی بوٹیاں کر کے پھر اس کے گوشت کو گلانے کے لیے پھر کھانے کے لیے جو ٹائم چاہیے، تو آپ یہ کیلکولیٹ کریں کم از کم 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں، اور ہمارے حنفیوں کی کیا ہو رہا ہوتا ہے 4 بجے عصر ہو رہی ہوتی ہے اور 5 بجے مغرب ہو رہی ہوتی ہے، یا 3:45 عصر ہو رہی ہوتی ہے 5 بجے مغرب، اتنی دیر میں ایک اونٹ کو نہر کیا جا سکتا ہے؟ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں جو میں نے حدیث بتائی نا، وہ کچھ صحابہ ملنے آئے تابعین صحابہ کو، تو انہوں نے اس صحابی نے اسی وقت عصر کی نماز پڑھائی اور پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے تو یہ منافق کی نماز کہا ہے جو سورج زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے پھر 2 ٹھونگے مار کے مرغے کی طرح نماز سائڈ فارغ کر دیتا ہے، منافق بھی تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے، نبی علیہ السلام ہمیں خوب روشن ہوتا تھا جب سورج اس وقت نماز پڑھاتے تھے۔ اچھا یہ بخاری مسلم کی جو اونٹ نار کرنے والی حدیث ہے نا، یہ حنفیوں کے گلے میں پھنسی ہوئی، پھر اس کی ان کی بڑی تعویل کرتے ہیں، ایک آپ کو مدنی لطیف عرض کرتے ہیں۔ غلام سو سعیدی صاحب ایک بہت بڑے بریلوی عالم گزرے ہیں، بہت بڑے محقق، میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، میری ملاقات بھی ان سے ہوئی 22 مارچ 2007 کو، تو شرح صحیح مسلم کے اندر انہوں نے عصر کے وقت کے اوپر نا ایک بحث کی، یہ حدیث جب آئی نا کہ اونٹ کو نہر کریں، اس کے 10 حصے کریں، اس کو پکا لیں کھا لیں، اس کے بعد بھی سورج خوب روشن ہو، تو ان کو پتا تھا کہ یہ حنفیوں والی اثر نہیں ہو سکتی، یہ وہی اثر ہوگی کہ وہ اثر 2:45 ہو رہی ہو اور مغرب ہو رہی ہو 5 بجے، یعنی کم از کم 2-2.25 گھنٹے بنتے ہو۔ اب یہ حدیث ان کے چونکہ وہ پھنستی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ چند ماہر قسم کے کسائی مل کے ایک اونٹ کو گراتے ہوں، ٹھیک ہے جی، اور چند ماہر اور ایک اونٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہوں تاکہ وہ پیرلل میں بوٹیاں کریں، اور یعنی پیرلل میں ہنڈیا بھی چڑھ جاتی ہو، یعنی آپ وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کتا لال کر، اور پھر کھانے والے بھی کو ماہر قسم کے مولوی ہوں گے، عام آدمی تو نہیں اتنی مہارت اور اونٹ کا گوشت کھا سکتا۔ حالانکہ مجھے یہ بتائیں جب وہ صحابی حدیث بیان کر رہے تھے ان کے دماغ میں بھی تھا کہ کسی بندے کے دماغ میں یہ آئے گا کہ ایک سے زیادہ کئی ماہر جو ہے وہ قصاب ملیں گے اور یہ کریں گے، وہ اونٹ نہر کرنے کا طریقہ نہیں آپ کو سکھا رہے تھے، وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب ایک کسائی اونٹ کو نہر کرتا ہے پھر یہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اور وہ ٹائم بتا رہے تھے، حتیٰ کہ البتہ امام مالک میں آپ کو یہاں تک ملے گا کہ عصر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص پیدل 15 میل کا سفر آلموسٹ کر سکتا،
15 کلومیٹر آج کے دور کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، یعنی 3 فرسخ 9 میل بنا تو 9 میل آپ سمجھ لیں 15 کلومیٹر 15 کلومیٹر پیدل سفر کرنے کے لیے ایک عام آدمی پیدل جو سفر کرتا ہے، کوئی تیز سے تیز بھی چلے نا 8 سے 10 منٹ تو اس کو 1 کلومیٹر کے لیے چاہیے نا، لیکن وہ جب بیان کر رہا تھا وہ بھاگنے کا نہیں کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا پیدل سفر، پیدل تو آپ کو 8 سے 10 منٹ چاہیے 1 کلومیٹر طے کریں، آپ 8 منٹ بھی لگا 8 کو ذرا 15 سے ضرب دیں تو یہ آلموسٹ آپ کو پتہ چلے گا 2-2.25 گھنٹے یہ بھی بنتے ہیں۔ جدھر سے بھی آپ کان ایتھو پڑھو جو مرضی کریں، اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ عصر کا وقت وہی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ خوب روشن دن ہو جب اس وقت آپ نے عصر پڑھنا ہے، کسی چیز کا سایہ اپنا اور سایہ اصلی یعنی ایک مثل سایہ ہو جائے تو عصر کا وقت۔ باقی نمازیں جب جمع کر رہے ہوں پھر تو ظاہر ہے پھر تو وہ تو پھر آپ آج کل 11:55 سے لے کے غروب آفتاب تک کسی بھی وقت نماز کو اور رات کو مغرب غروب ہونے سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے کسی بھی وقت نمازوں کو، مسافر ہیں تو ہمیشہ سنت ہے اور اگر مقیم ہے تو کبھی کبھار سنت ہے، ہمیشہ بھی کر لیں تو جواز ہے، لیکن افضل شیعہ کے ہاں بھی ہے الگ پڑھنا۔ کئی شیعہ علماء ہیں، یہ سید جواد نقوی صاحب کو ہم ملنے گئے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں تو نمازیں الگ وقت میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اس کی ترغیب بھی نیچے بھی آپ دلائیں، جس طرح ہم نے اہل سنت کو ترغیب دلائی ہے جمع کرنے کی، اور پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر سنڈے کو زور اثر ہم جمع کرتے ہیں اور لیٹ ہو جائیں تو مغرب اور عشاء کو بھی جمع کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ مردہ سنت زندہ، اور یہ ہفتے میں ایک ہی نماز ہے جو ہم جمع کر کے اس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جمع تقدیم یا تاخیر، ادروائز تو اپنے اوقات میں پڑھتے ہیں۔ اور جمع سوری جو ہے نا سینٹر میں پڑھنا، یعنی جس طرح آج کل عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے آلموسٹ 6:24 پہ، تو 6:15 بجے آپ مغرب پڑھ لیں اور 6:25 پہ عشاء پڑھ لیں، تو یہ تو حنفیہ کے نزدیک بھی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ وقت کے اندر ہی آ گئی، اسے جمع سوری کہا جاتا ہے۔ تو جمع سوری تو نام کی جمع ہے، وہ اپنے وقت میں ہی ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ اصل ایشو جمع تقدیم اور تاخیر کا ہے، جو ایک امت کے لیے سہولت تھی، جو علماء نے فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے چھین لی، لیکن اللہ کا شکر ہے اب لوگوں کو پتہ چل گیا، اور جو لوگ باہر کے ملکوں کے اندر ہیں بیچارے مسافر بھی ہوتے ہیں، ان کو اپنے آفیسز سے، اپنے کام کرنے کی جگہوں سے، اپنے پڑھائی کی جگہوں سے ٹائم ہی بڑا مختصر ملتا ہے، تو وہ تو روزانہ نمازیں جمع کریں۔ ان کو تو شہر سے باہر آلموسٹ، یعنی جو صحیح مسلم میں ہے وہ آپ 20 کلومیٹر کا اگر آپ سفر کرتے ہیں اپنے شہر سے باہر تو آپ مسافر ہیں، روزانہ 2 فرض زور کے پڑھیں، 2 عصر کے پڑھیں، اور مغرب عشاء کے بعد گھر آ کے آپ جس ٹائم مرضی پڑھ لیں، پوری رات پڑھی ہوئی ہے آپ کے لیے۔ دین میں بڑی آسانی ہے، لوگ کہتے ہیں علم دین آئے تو مشکل ہوتی ہے، علم دین آئے تو آسانیاں ہو جاتی ہیں، مشکل نہیں ہوتی۔ حنفی شافی میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے عصر کی نماز کے، سنی شیعہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، وہاں تو عصر کا بھی کوئی رولا نہیں ہے۔ تو وہ جو شافی ٹائم لکھا ہوتا ہے وہ سلیکٹ کیا کریں، کیونکہ عصر کا وقت کا رولا یہ ہے کہ عصر کا وقت حنفی جس وقت کہہ رہے ہیں نا داخل ہوتا ہے، اس کو احادیث سپورٹ نہیں کرتی۔ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک مین سٹریم کی ساری کتابیں پڑھ لیں، عصر کا وقت نبی علیہ السلام کا وہ وقت ہے جس وقت اہل حدیث پڑھ رہے ہیں یا حرمین میں پڑھی جاتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عصر کا نماز کا وقت اور مغرب تک جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہوتا تھا کہ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ نہر کرتے، اس کے 10 حصے کرتے، سر کھال بھی اتارنی حصے بھی کرنے ہیں اونٹ کے، بلی کے نہیں، اونٹ 10 حصے کرتے، پھر ان کو پکاتے، پھر کھا بھی لیتے، تو ابھی بھی سورج بلند ہوتا۔ تو یہ 2.5 سے 3 گھنٹے بنتے ہیں عصر سے لے کر مغرب تک۔ لیکن جب کسی نے نہیں ماننا تو غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں نا اس کی تعبیر، یہ حدیث تو ان کے گلے میں اٹکتی ہے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ 1 سے زیادہ ماہر کسائی ملتے ہوں، ایڈی وڈی کہانی صحابی دے دماغ ہی سی، جڑا صحابی دس رہا سی ٹائم کیلکولیٹ کرنے واسطے، وہ یہ دس رہا سی کہ 100 بندے مل کے ایک اونٹ ٹاندے ہون گے، پھر تو سر ادھے گھنٹے بھی سارا کچھ کر لین گے، لیکن ہنڈیا پکانے میں کوکر تو نہیں تھا نا، وہ ٹائم چاہیے، وہ کتنا ٹائم کٹاؤ گے؟ تو جب آپ نے نہیں ماننا تو کہتے ہیں کئی ایک ماہر کسائی ملتے ہوں، جبکہ صحابی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نہر کرنے کے بعد گوشت بنایا جائے، وہ اس کا ٹائم کیلکولیٹ کر رہے تھے۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمر بن عاص نے کہا تھا کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ تو یہ نہیں ہے کہ ماہر کسائی ملے اور 15 منٹ بعد آپ قبر سے اٹھ جائیں، یہ تو نہیں بتانا چاہ رہے تھے، وہ 2, 2.5, 3 گھنٹے کا پیریڈ بتانا چاہ رہے۔ تو میں نے اس کو ساتھ عصر کے وقت کے حوالے سے کلیئر کر دیا کہ اس میں حنفیوں کا مسئلہ یہ ہے، باقی نماز کی وہ ڈیجیٹل ٹائمنگ ایک جیسی ہے، حنفی ہو یا شافی ہو، شافی کو سلیکٹ کریں، جدھر بھی مسلم پرو میں بھی اسلام 360 میں بھی وہی ٹائمنگ جو ہے نا، وہ یعنی قرآن و حدیث سے جو سپورٹیو ہے وہ وہی ٹائم ہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔